السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی الفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، آج کی گفتگو پچھلی گفتگوؤں کا تسلسل ہے۔ کافی عرصے سے ہم ادب کی روایت، امت کی تاریخ، ان مباحث کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور ضمناً بہت سارے مسائل اور مباحث اس میں زیر بحث آئے۔ کیا ادب شرک ہے؟ کیا تعظیم شرک ہے؟ اور دین کا اصل سورس کون ہے؟ اگر دین کا اصل سورس صحابہ ہیں، دین کا اصل سورس اہل البیت ہیں، دین کا اصل سورس ائمہ متقدمین ہیں، تو پھر جدید نسل کو اپنے افکار کا تنقیہ، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر نظر ثانی کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری جو موجودہ فہم دین ہے اس کے مطابق بہت ساری چیزیں شرک ہو چکی ہیں جو کہ صحابہ کے ہاں عین توحید تھی۔ دوسری سمت بہت کچھ توحید بن چکا ہے جو کہ صحابہ کے زمانہ میں شرک گردانا جاتا تھا۔ قبل ازیں کہ ہم گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں، پہلے بالاختصار شرک کی تعریف متعین کر لی جائے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ معنی در بطن متکلم، کہ جو معنی ہے وہ کلام کرنے والے کے بطن میں ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ معنی در بطن سیاق کلام، کہ جو معنی ہوتا ہے وہ سیاق کلام کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے، کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس پس منظر میں کہی جا رہی ہے۔ جس طرح پچھلی گفتگو کا تسلسل جس واقعہ کے اوپر ٹوٹا تھا، اور خاکسار نے احادیث کے اندر تطبیق کے حوالہ سے گفتگو کی تھی کہ جب تک آپ کو احادیث میں تطبیق کا فن نہیں حاصل ہوتا تب تک آپ دین کی فہم، اس کی گہرائی، اس کے عرفان کو نہیں پا سکتے۔ اس ذیل میں دو واقعات خاکسار نے عرض کیے تھے، ایک داڑھی کے متعلق اور دوسرا خضاب کے متعلق۔ اب دیکھیے اس کے اندر بھی اس کے پس منظر کے تحت ایک حکمت اور حقیقت مضمر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد کو لے کے حاضر خدمت ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور گھر کی بچیوں سے کہو کہ وہ ان کے بالوں کو رنگ دیں اور سیاہ خضاب سے احتراز برتنا۔ اب اگر احادیث کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کی ضرورت نہیں ہے، پیش منظر کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور احادیث کے ذخیرہ کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں اور طبری نے اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ روایت لکھی ہے، اور دیگر بھی بہت سارے محدثین، فقہا، متکلمین، مورخین نے اس واقعہ کو جا بجا اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ امام حسین جب شہادت پا گئے تو آپ کے سر اقدس کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، تو اس وقت آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر اقدس کے بالوں پہ سیاہ خضاب لگا ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ سے بڑھ کے کوئی بھی طبقہ نہ اولا ہے، نہ اولا ہے، اور نہ اعلیٰ ہے۔ صحابہ کا ہی طبقہ اور اہل البیت کا ہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے دین کی تفہیم کو درست سمجھا اور امت تک پہنچایا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور پھر میرے بعد والوں کا۔ اور یہ صحابہ اور اہل البیت کے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے بعد کا زمانہ بھی پایا ہے اور آپ کا زمانہ بھی پایا ہے۔ اگر اس حدیث کا یہی معنی ہے کہ سیاہ خضاب مطلقاً حرام ہے،
سیاہ رنگ رنگنا بالوں کو مطلقاً منع ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سیاہ خضاب سے کیوں رنگا؟ اسی طرح غالباً حضرت عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، ان کے متعلق بھی روایات ملتی ہیں ہمیں کہ انہوں نے ایک دفعہ سیاہ خضاب لگایا تو حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی عمر کے تغیرات کو روکنے کے لیے اس خضاب کو استعمال کیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا، وہ خاموش ہو۔ اب ایک عشرہ مبشرہ کا صحابی ہے اور دوسرا اہل البیت کا فرد ہے، دونوں نے سیاہ خضاب کو استعمال فرمایا۔ اگر اس حدیث کو مطلقاً لیا جائے اور تطبیق کی ضرورت نہیں اور ہمیں فہم کی ضرورت نہیں اور ہمیں بطن کلام کی ضرورت نہیں، چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کے پورے پس منظر اور پیش منظر کی ضرورت نہیں، تو پھر آپ اہل البیت کو اور صحابہ کو تارک سنت قرار دیں گے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا، اس کا اعادہ کرتا چلوں کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ اب اگر یہاں پہ مطلقاً بڑھانے سے یہ ہے کہ وہ اتنی بھی بڑھ جائے کہ اگر وہ تہذیب کا دائرہ کراس بھی کر جائے تو اسے بڑھنے دو، اور مونچھوں کو اتنا پست کرو کہ جس طرح ہمارے ہاں اب رواج ہو گیا ہے سکہ رائج الوقت، تو پھر اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھوں کا ذکر محدثین نے کیا ہے۔ اب وہاں پہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان مونچھوں کی نفی مراد ہے یا ان مونچھوں کو پست کرنے کا حکم ہے کہ جو آپ کو کھاتے پیتے تکلیف کا باعث بنے۔ اب مثلا اس حدیث کا جو پس منظر ہے اس میں بھی لکھا ہے محدثین اور علماء نے کہ وہ شخص جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ نے اس کی طرف جب بڑھایا وہ پینے لگا تو اس کی مونچھیں جو ہیں وہ دودھ کے اندر اوتے لگا رہی تھی۔ اب اس حدیث میں بھی جو حکم ہے آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سیاہ خضاب سے احتراز برتنا، وہ اس لیے فرمایا تھا کہ وہ جو شخصیت تھی وہ عمر کے اس حصے میں تھی کہ جب ان کو سیاہ خضاب لگانا ان کے لیے غیر مہذبانہ فعل ہوتا، جس طرح ایک نوجوان کو سفید بال رکھنا غیر مہذبانہ فعل قرار دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کیونکہ اس کی عمر کا تقاضا ہے کہ اس کے بال سیاہ ہوں، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی قدر ہیں وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ ان کے بال رنگ دیے جائیں لیکن کسی ایسے رنگ کے ساتھ جو زیادہ گاڑھا گہرا اور نمایاں نہ ہو، مثلا جس طرح مہندی ہے، مہندی کے رنگ کے ساتھ رنگ دیے، وہ ان کی شخصیت کے اوپر جچتا، تو وہ ایک خاص تناظر میں دیا گیا حکم ہے۔ اگر آپ اس حدیث کی معرفت نہیں سمجھیں گے اور تطبیق دینے کے فن سے آپ آگاہ نہیں ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بہت سارے صحابہ کے متعلق تارک سنت ہونے کا فتویٰ صادر کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم جتنی بھی پچھلے نشستوں میں گفتگو کر چکے ہیں ان میں نے یہ عرض کیا کہ اگر ہر تعظیم شرک ہے، ہر ادب کا مظہر شرک ہے، تو پھر آپ صحابہ کے لیے کیا کہیں؟ اسی لیے فقیر اپنی ہر گفتگو میں یہ عرض کرتا ہے کہ یک من علم را دے من عقل می باید، کہ آپ کے پاس اگر 1 من علم ہے تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ لوگ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس کے ماہر کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ زوال پذیر جو قومیں ہوتی ہیں، پچھلی نشست میں ہم نے ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا تھا، اس میں اضافہ کر لیجئے کہ ان کے اندر زوم بہت ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی لا علمی کا علم ہو جائے وہ عالم ہوتا ہے۔ میں اس جملے کو دہراتا ہوں، جس کو اپنی لا علمی کا علم ہو جائے وہ عالم ہوتا ہے، کیونکہ جس کو اپنی ذات کا ادراک نہیں ہے اس کے اندر تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی۔ ارتقاء اس شخص کے اندر ہوتا ہے جس کو آئینہ نظر آ جائے اپنی شخصیت کا۔ اب جس کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ میں لا علم ہوں، وہ اپنی لا علمی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ہماری سوسائٹی کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو عالم کل سمجھتا ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم مطلق ہے اور وہ زوم میں مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا مظاہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں کسی محفل یا کسی مجلس میں بیٹھ کے اپنی بیماری کا ذکر کر دیجیے، آپ کو ہر شخص طبیب اور حکیم نظر آئے گا، وہ آپ کو نسخہ بتائے گا۔ اسی طرح آپ دین کے اوپر گفتگو کر لیجئے، آپ کو ہر شخص مفتی نظر آئے گا، فتوے سے کم صادر نہیں کرے گا۔ حالانکہ افتاء یا مفتی ہونا یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جیسا شخص کہ جو محدث بھی ہے، الحمدللہ محدث بھی ہے، جو فقیہ بھی ہے، متکلم بھی ہے، اور حکیم اور دانا بھی ہے، کیونکہ دانائی کی خیرات اس شخص کو در اہل بیت سے حاصل ہوئی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے وہ 2 سال میسر نہ آتے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت کے میسر آئے تھے تو میری زندگی ضائع ہو جاتی۔ اس شخص کو بھی جب کہا گیا کہ آپ مفتی کے عہدے پہ براجمان ہوں تو انہوں نے اس سے احتراز برتا، معذرت چاہی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا متحمل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ متحمل بھی ہیں، اہل بھی ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اب تو میں بالکل بھی اہل نہیں ہوں، کیونکہ جھوٹا شخص تو مفتی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہر شخص مفتی، ایک ہی حدیث اٹھاتے ہیں، ایک ہی بات لیتے ہیں، اور پھر ہماری نوجوان نسل کو جو متجددین، خطباء اور نام نہاد سکولرز گمراہ کرتے ہیں، ان کا بھی یہ عالم ہے۔ دیکھیے، دین کو سمجھنے کے لیے آپ ایک حدیث تو دور کی بات، حدیث کی ایک کتاب پہ بھی اکتفا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جو اہل سنت کے ہاں کتب احادیث ہیں، مستعمل کتب احادیث ہیں، ان کے اندر کوئی 3-4 لاکھ کے قریب احادیث ہیں۔ اب ان میں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، وضعی بھی ہیں، غریب بھی ہیں، حسن لغیرہ ہی بھی ہیں، حسن غریب بھی ہیں، متفقن علیہ بھی ہیں، متواتر بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے جب ہم صحیح احادیث کو الگ کر لیں مقرر ڈال کے، تو ان کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش کچھ 40-50 ہزار کے قریب بنتی۔ یہ میں ایک اوسط لگا کے آپ کے سامنے تعداد رکھ رہا ہوں، کیلکولیٹ کر کے نہیں، کم و بیش۔ اب اس میں سے جو صحاح ستہ ہیں ان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو ہم اگر بخاری کی بات کریں تو بخاری کے اندر جو احادیث ہیں وہ 5-6 ہزار ہیں، اور وہ جو 5-6 ہزار ہیں ان کے اندر سے اگر مقرر نکال دی جائیں کہ امام بخاری نے ایک حدیث کو دوسرے باب میں بھی برتا ہے، تیسرے باب میں بھی ذکر کیا ہے، تو وہ 2200 ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ 2200 کے قریب ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود بھی جب ایک شخص دورہ حدیث کرتا ہے، اب میں آپ کو ایک بات اصولی سمجھانے لگا ہوں، اس کو سمجھیے، اور یہ بچوں کے لیے پیغام ہے جن کو آج کل مطالعہ خود کرنے کا چسکا پڑ گیا ہے۔ جائے استاد خالی است، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ دیکھیے، اگر کتاب کافی ہو تو یہ جو کالج اور یونیورسٹیز کھلے ہوئے ہیں انہیں تو سینکڑوں سال پہلے کا بند ہو جانا چاہیے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، تو آج مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کلک کے اوپر تو ساری معلومات مل جاتی ہے۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ میڈیکل کالج کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ اور ہر بچہ یا بچی جو تھوڑا سا بھی شائنر ہے وہ کیوں چکر لگاتا ہے میڈیکل کالج کے دروازوں پہ؟ کیوں وہ اتنی دن رات محنت کرتے ہیں؟ کتابیں تو میڈیکل سائنس کی ساری موجود ہیں مارکیٹ سے، تو میڈیکل کالج میں کیوں جایا جاتا؟ کتاب جو ہے وہ استاد کی جگہ نہیں لے سکتی، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وہ ممکن نہیں ہے، آپ اکتفا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک اصولی بات سمجھانے لگا ہوں جو آپ کے لیے دلچسپی کا محور بھی ہوگی اور حیران کن بھی ہوگی۔
جس طرح کالج کی تعلیم ہے، اسکول کی تعلیم ہے، پھر کالج کی تعلیم ہے، پھر یونیورسٹی کی تعلیم ہے. مثلاً اگر پرانی زبان میں استعمال کروں تو ہم میٹرک کرتے ہیں ہائی اسکول میں، پھر ہم ایف اے کرنے کے لیے کالج میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ بی اے کرتے ہیں اگر ڈگری کالج ہے، پھر ایم اے کرنے کے لیے ہم یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، یا آج کل کی زبان میں بی ایس کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ایم ایس کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم تخصص اگر کرنا ہے تو وہ پی ایچ ڈی ہے. پی ایچ ڈی جو ہے یہ انگریزی کی ترکیب ہے، اور اس کو اگر عربی میں ہم ڈالیں تو اس کو تخصص کہتے ہیں. نوجوانوں کے لیے یہ سبق اور پیغام ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تخصص کی ڈگری، اسپیشلائزیشن کی ڈگری، یہ ایف ایس سی کے بعد کیوں نہیں ملتی؟ غور کریں نا اس کو. یعنی ایف ایس سی تو آپ کر چکے ہیں، آپ نے 12 سال پڑھ لی ہے، یا آپ نے بی ایس کی ہے تو آج کی زبان میں آپ نے تقریباً 14-16 سال پڑھ لی ہے. اس کے بعد آپ کو کیوں نہیں ملتی؟ تخصص کی سند جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے جب ہر سند سے آپ فراغت حاصل کر لیتے ہیں، جب ساری اسناد آپ کے پاس آ جاتی ہیں، پھر آپ کو تخصص کی سند دی جاتی ہے. اور یہ جو پروفیسر ڈاکٹر ہے، یعنی جس شخص کو اب پڑھانے کا استحقاق حاصل ہے، جس شخص نے پی ایچ ڈی کی ہے، یعنی جس شخص نے اسپیشلائزیشن کی ہے، اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے جس کی بات اوتھینٹک ہے، ویلڈ ہے، اور اس بندے کو پڑھانے کا استحقاق حاصل ہے. پڑھانے کا استحقاق اس کو کیوں نہیں حاصل بھی جس نے 12 پڑھی ہے، جس نے 14 پڑھی ہے؟ ہمارے ہاں تو اساتذہ ایسے ایسے بھی ہم نے اپنے بچپن میں، جس زمانے میں ہم اسکول میں گئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے کچھ اساتذہ ہمارے یا ہم سے کچھ پچھلی کلاسوں کے ایسے بھی موجود تھے جو اس وقت ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، لیکن وہ 5 یا 8 پڑھے ہوئے تھے انڈیا کی. اور 60s میں 55 میں اگر انہوں نے شروع کی ہے اپنی نوکری، تو وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں 5 پڑھا ہوا اور 8 پڑھا ہوا بھی لگ جاتا. قصہ مختصر، اسی طرح جس طرح یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے، اور اس میں مدارج ہیں، آخری درجہ ہے جس کو اسپیشلائزیشن کہا جاتا ہے، کہ اب اس بندے کو اختیار ہے کہ یہ اس پہ بات کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ بندہ ہر سند سے فراغت حاصل کر چکا ہے، اور اب وہ کیا ہو چکا ہے؟ سرد و گرم چشیدہ. اس کے سامنے سارے نشیب و فراز ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں شدید برف باری پڑ رہی ہو جنوری میں، اور ایک ایسا گائیڈ، ایک ایسا رہنما جس نے اس علاقے کی صرف سردی دیکھی ہو، وہ آپ سے کہے گا کہ حضرت اس علاقے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس طرح اپنے جسم کو ملفوف کریں، اور اس کے اوپر اس طرح کپڑے پہنیں، اس طرح گرم جیکٹ ہونی چاہیے، اس طرح آپ کے سر پہ ایک ٹوپی ہونی چاہیے، جرابیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اب اس شخص نے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اس نے اس علاقے کا جون جولائی نہیں دیکھا. پاکستان میں ایسے علاقے بھی ہیں. چلاس میں اگر آپ جائیں تو سردی بھی ڈٹا کے پڑتی ہے اور گرمی بھی ڈٹ کے پڑتی ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے چلاس کے متعلق، میں اس چلاس کی فکری تاریخ پہ بات نہیں کرنے لگا، وہ بھی بڑی دلچسپ ہے اور بڑی گمبھیر ہے. موسم کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ چلاس کو شمالی علاقہ جات میں منی ملتان کہا جاتا ہے، کہ یہ چھوٹا ملتان ہے، وہاں پہ اتنی گرمیوں میں گرمی پڑتی ہے. میں نے اس کی گرمی بھی دیکھی ہوئی ہے، سردی بھی دیکھی ہوئی ہے. اب اس رہنما نے اس کی گرمی نہیں دیکھی، اور آپ جا رہے ہیں جون کو، آپ جا رہے ہیں جولائی میں، اور آپ نے اوپر کمبل اوڑھا ہوا ہے، تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ یا آپ کے رہنما نے اس علاقے کی جون جولائی دیکھی ہوئی ہے، اور آپ دسمبر اور جنوری میں جا رہے ہیں کاٹن کا لش پش قسم کا سوٹ پہن کے، تو پھر آپ کس طرح ٹھٹریں گے؟ رہنمائی وہ کر سکتا ہے جس نے وہاں کا ہر نشیب بھی دیکھا ہو، فراز بھی دیکھا ہو، جس نے گرمی بھی دیکھی ہو، سردی بھی دیکھی ہو. یہ جنہیں یہ شرک کی جو بات کرتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے. مدرسہ کے اندر ایک بچہ جاتا ہے 8 سال پڑھنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں درس نظامی. جس طرح ہمارے ہاں ماسٹر ہے آرٹس کے اندر، ایم اے یا ایم ایس ہے، ان کے ہاں درس نظامی ہے مدرسہ کے اندر. اس کا پہلا سال ہوتا ہے.
اب دیکھیے، غور کیجئے گا، خصوصاً بچوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ ایک کتاب اٹھاتے ہیں بخاری اور اپنے آپ کو محدث سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایک حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم نے حدیث کو پڑھ لیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلا سال ہے تو پہلے سال کے اندر ان لوگوں کو صرف نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی۔ کیوں؟ جس طرح آپ کو ٹینس پڑھائے جاتے ہیں۔ اب آپ نے ایک زبان پڑھنی ہے، آپ نے ایک زبان کے اندر کتاب پڑھنی ہے، تو اس سے پہلے آپ کو وہ زبان آنا چاہیے، اس کے قواعد، علم و صرف کے قواعد، اس کے نحوی قواعد، اس کی جو ترتیب ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوئے وہ کن معنوں میں ہوئے، اس سے مراد کیا ہے۔ وہ سمجھنے کے لیے آپ کا لغت کے اوپر دسترس ہونا ضروری ہے، وہ پڑھائی جاتی۔ پھر اس کے بعد آپ کو اصول کی کتاب میں، علم العقائد میں، اصول تفسیر میں، اصول حدیث میں، اصول فقہ میں وہ سمجھائی جاتی، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا دائرہ کار کیا ہے، پیراڈائم آف وے کیا ہے، ہمارا فکری ڈھانچہ کیا ہے۔ اگر ہم اہل سنت ہیں تو اہل سنت کی جو روایت ہے وہ کیا ہے، اور جو پیچھے بڑے بڑے متقدمین میں آئمہ گزرے ہیں انہوں نے ہمارے لیے جو عقائد کا ڈھانچہ متعین کیا ہے، مرکب کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ پڑھائی جاتی۔ پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی، پھر اس کے بعد حدیث مشکات پڑھائی جاتی۔ اب مشکات صحاح ستہ میں شامل نہیں ہے، لیکن مشکات حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر امام مشکات نے وہ احادیث کو جمع کیا ہے کہ جو ہماری ضروریات زندگی کی عام روزمرہ ضرورت کی احادیث، فقہی مسائل جن سے مستنبط ہوتے، وضو کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، غسل کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، تو انہوں نے وہ احادیث اکٹھی کی ہیں، یعنی صحاح ستہ سے ہی اکٹھی کی ہیں، دیگر کتب سے اکٹھی کی ہیں، وہ پڑھائی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود وہ مدرسے کا جو طالب علم ہے جس نے درس نظامی کیا ہے یا وہ کر رہا ہے، اس کو دورہ حدیث نہیں کروایا جاتا۔ کیوں؟ یہاں تو ہر شخص کہتا ہے میں محدث ہوں، جس سے پوچھ لیجئے وہ ہر چیز کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہوئے بتائے گا یہ شرک ہے، یہ توحید ہے۔ ہر چیز کے اوپر وہ فتویٰ بھی صادر کرے گا، ہر چیز کے بارے میں وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ امام بخاری کے اصول و مبادیات کیا ہیں، امام بخاری کا منہج کیا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے بخاری کو مرتب کیا، ان کے شاگرد امام مسلم کا منہج کیا ہے جس پہ انہوں نے صحیح مسلم کو مرتب کیا، یہ معلوم نہیں اس کو۔ اب وہ سب کچھ بتانے کے بعد، یعنی حدیث میں تطبیق کس طرح دینی ہے، اس کا پس منظر کیا ہوگا، پیش منظر کیا ہوگا، زبان کا قاعدہ کیا ہے، آپ نے زبان کو سمجھنا کس طرح ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے چاک غریباں ہو گئے، آپ لغت اٹھا کے شاعر کے اس مصرے کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں شاعر کی مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا گلا پھاڑ لیا، غریباں چاک سے مراد اس کی یہ نہیں ہے کہ اپنا قمیض پھاڑ دیا، وہ ایک ادبی اصطلاح ہے۔ جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ اپنی پنڈلی ننگی کریں گے، یا کعبہ قوسین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح مل گئے جس طرح دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ اب آپ لغت کو سامنے رکھ کے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو عرب کی سوسائٹی اور اس کا کلچر سمجھنا پڑے گا۔ وہاں پہ دو گروہ جب آپس میں صلح کرتے تھے تو دو کمانوں کو ملاتے تھے اور ملا کے دو کمانیں ایک دائرہ بن جاتے۔ جب دو کمانوں کو دیکھیے، کمان ایسے ہوتی ہے، اگر آپ نے تیر کمان دیکھا ہو بالکل ایسے ہوتی ہے۔ اب ایک کمان یہ ہے اور ایک یہ ہے، ان دونوں کمانوں کو جب ایسے ملائیں گے تو یہ کیا بنا؟ دائرہ۔ اب دائرہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ دونوں گروہ جو ہیں انہوں نے آپس میں صلح کر لی اور اب یہ دائرہ ہے، اس میں تقسیم نہیں ہے، اس میں وحدت کا دائرہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح پنڈلی ننگی کرنا یہ عرب کا محاورہ ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کسی کا مطلقاً عیاں ہو جانا، مطلقاً آشکارا ہو جانا۔ اب دورہ حدیث درس نظامی کے بعد کروایا جاتا ہے،
وہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سب نشیب و فراز سے وہ طالب علم گزر چکا ہے، زبان بھی آنا شروع ہو گئی ہے اس کو، عربی کے قواعد سے بھی وہ واقف ہو چکا ہے، عقیدے کی بھی اس کو سمجھ آ گئی ہے، اصول و مبادیات جو حدیث کے ہیں، تفسیر کے ہیں، فقہ کے ہیں، منطق کے ہیں، علم الکلام کے ہیں، علم مناظرہ کے ہیں، اب اس کو ان سب کی کچھ نہ کچھ شدھ بدھ ہو چکی ہے۔ باقی اس میں سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، بعض لوگ جو اجڈ ہوتے ہیں بالکل ہی دماغی طور پہ ان کے اندر ادراک کی اتنی قوت نہیں ہوتی، وہ رٹا لگا کے درس نظامی کر تو لیتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ درس کس کو کہتے ہیں، علامہ اور علامہ کے فرق سے بھی وہ واقف نہیں ہوتے۔ اب دورہ حدیث آخر پہ جو کروایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے میں ایک بات بتانے لگا ہوں، اس کو بھی نوجوان سمجھے۔ ایک بچہ کہتا ہے جی امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھتے تھے، رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور یہ ہے نماز کا طریقہ۔ اب اس بچے کا علم اس درجے کا نہیں ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم تھا اس حدیث کا، امام شافعی کو بھی حدیث کا علم تھا جس کا امام ابو حنیفہ کو علم تھا۔ انہوں نے اس سارے کے اوپر جمع تفریق کر کے، اس سارے کے اوپر غور و فکر کر کے پھر ترجیح کی بنیاد پہ اپنا نتیجہ اخذ کیا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ایک جو عالم ہے، جو محقق ہے، وہ فتویٰ صادر کرتا ہے، عالم محقق جو ہے وہ فتویٰ صادر کرتا ہے، کوئی سائل اس سے پوچھتا ہے کہ حضرت بالوں کو سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے مباح ہے۔ اب جو ایک بچہ ہے جو عہد بلوغیت میں داخل نہیں ہوا علم کی، وہ فوراً کہے گا کہ جی وہ حدیث میں تو منع کیا ہوں۔ اب وہ شخص جو عالم محقق ہے، مفتی کے درجہ پہ فائز ہے، وہ درس نظامی کی منازل سے بھی گزرا ہوا ہے اور وہ دورہ حدیث سے بھی گزرا ہوا ہے، اس کے سامنے ہے سارا ذخیرہ حدیث، اس کے سامنے نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا، اب یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، حدیثوں میں ناسخ بھی ہوتی ہیں، حدیثوں میں منسوخ بھی ہوتی ہیں۔ مثلا وہ حدیث ناسخ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد کا حکم ہے، پہلے ایک چیز ہوتی تھی، مثلا پہلے فرمایا کہ اگر تم نے شراب پی ہوئی ہے تو نماز نہ پڑھو۔ اب ہم اس حدیث کو اٹھائیں جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے دین کے ساتھ کھلواڑ، اس حدیث کو بھی اٹھائیں اور اس سے بھی مسئلہ اخذ کریں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ شراب پینا منع نہیں ہے، بلکہ شراب پی کے آپ نماز نہ پڑھیں، ویسے آپ شراب پی سکتے۔ فوراً کہا جائے گا جی نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے، شراب تو مطلقاً حرام، تو اس حدیث میں تو مطلقاً حرام نہیں ہے، اس میں تو فرمایا گیا کہ شراب پی کے نماز نہ پڑھو، پھر فوراً کہا جائے گا نہیں جی دوسری جگہ پہ حرام ہے مطلق۔ تو یہی ہم سمجھا رہے ہیں کہ ایک حدیث سے آپ ایک پورا معاملہ اخذ نہیں کر سکتے، دوسری جگہ پہ معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ آج کا بچہ شرک کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ حدیث اٹھاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آیا کروں تو تم اٹھ کے نہ کھڑے ہوا کرو۔ دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہونے سے منع فرمایا، ہو گئی حدیث، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ہو گئی یہ بھی حدیث ٹھیک، دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، فقیر 20 حدیثیں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے صحابہ ایک دو کیا ان کا جم غفیر کئی ہفتے مدینہ کے باہر کھڑا ہے۔ اس حدیث کا کیا کریں گے آپ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آپ نے دستک دی، دروازہ فوراً کھل گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر توقف نہیں کیا، عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا کسی شب بھی ہجرت ہو سکتی ہے، اسی شب سے لے کے ہر شب دروازے کے ساتھ ہی کھڑا۔ اب وہ ایک حدیث کا ایک پس منظر جو ہے وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا، اس کو مطلق کر لیتے ہیں، مطلق کرنا ہے تو پھر اس کو بھی مطلق کریں۔ آپ نے فرمایا کہ شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اس کا معنی ہے کہ شراب کی اجازت، پھر آپ شراب پی لیں
نعوذ باللہ من ذالک، اور اس وقت نماز نہ پڑھیں، نماز کے اوقات میں شراب نہ پئیں، ویسے آپ شراب پیتے۔ اب اس حدیث کے اوپر غور کیجیے، آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اب یہ حدیث کے لفظ کیا بتا رہے ہیں، اس پہ تو غور کیجیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، یعنی جس شخص کو یہ خواہش ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں، وہ یقیناً جہنمی ہے۔ ایک ہے خود چاہنا کہ لوگ میری تعظیم کریں، اور ایک ہے لوگوں کا ادب کی وجہ سے تعظیم کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس طرح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ متعدد احادیث ہیں، متعدد، کہ آپ ایک دفعہ تشریف لائے تو صحابہ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہمارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہے۔ ایک میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے اوپر افضلیت اور ترجیح نہ دو۔ اب اس حدیث کو کیوں نہیں مانا بچوں نے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہر تعظیم شرک ہے، ہر احترام شرک ہے، وہ اس حدیث کو بھی مانے؟ کسی صحابی نے نہیں مانا، امت کے کسی فرد نے، کسی گروہ نے نہیں مانا۔ امت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلک اس بات پہ متفقن علیہ ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ خیر البشر ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اس پہ اتفاق ہے۔ امت نے نہیں مانا، وہ آپ نے اپنی ذات کے حوالہ سے کسر نفسی، وہ آپ کا عجز ہے، اس عجز کو امت نہیں قبول کرے گی۔ امت آپ کے مقام کو جانتی ہے، جو اہل ادب ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ آپ کے مقام سے واقف، وہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ یہ میرا نام کاٹ دو۔ جب مشرکین کے سرداروں نے کہا کہ یہی تو اختلاف ہے ہمارا، محمد رسول اللہ مانتے ہوتے تو اختلاف کیا ہوتا، لڑنے کیوں آتے، اس کو محمد ابن عبداللہ کیجئے۔ آپ نے مولا علی سے فرمایا کاٹو۔ مولا علی نے دست بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، علی آپ کے نام پہ تو کٹ سکتا ہے، آپ کا نام نہیں کٹ سکتا۔ اب اس حدیث کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کا پس منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری تعظیم کے لیے نہ کھڑا ہوا کرو، تو صحابہ نے اس بات کو نہیں مانا۔ آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ شفقت کرتے ہوئے کہ جو بوڑھے ہیں، جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں تکلیف نہ ہو۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، ورنہ اگر آپ ہر تعظیم کو شرک قرار دیں گے تو مجھے یہ بتائیے برا بن عازب کی روایت، دیگر صحابہ کی روایتیں جن کے اندر وہ یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی دست بوسی کرتے، برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ہم قدم بوسی کرتے۔ اب اگر ہر جھکنا، ہر تعظیم شرک ہے، تو مجھے کوئی صاحب بتائے گا کہ جب دست بوسی آپ کسی شخص کی بھی کریں گے تو آپ کی گردن میں، آپ کی کمر میں خم رونما ہوگا یا نہیں؟ کیا کسی روایت میں یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیوار کے اوپر یا چھت کے اوپر اپنی کرسی لگاتے تھے اور پھر اپنا دستے اقدس نیچے کرتے تھے اور صحابہ سے ارشاد فرماتے تھے کہ اب تم منہ اوپر کرو اور ہاتھ اوپر کرو اور اب دست بوسی کر لو؟ حضرت آپ تو جو خطاب ارشاد فرماتے تھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وہ بھی ایک کھجور کے تنے کے اوپر، ایک تنے کے اوپر کھجور کا ایک تنا تھا، وہ رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر تشریف فرما ہو کے، یعنی وہ حالات ایسے تھے قسمہ پرسی کے، ایسے حالات تھے کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی صف یا دری بھی موجود نہیں تھی، بارش ہوتی تھی تو کیچڑ تھا، کیچڑ میں کپڑے لتھڑ جاتے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنکریاں اکٹھی کر کے لاؤ، جنہیں ہم اپنی زبان میں روڑ کہتے ہیں۔ وہ روڑ اکٹھے کر کے لائے گئے اور وہ مسجد میں بچھا دیے گئے۔ آپ کے لیے وہ رکھا ہوا تھا کھجور کا ایک تنا، اس کے اوپر تشریف فرما ہو کہ آپ گفتگو کرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخصیت تنے پہ موجود ہو اور صحابہ
یا کوئی شخص آ کے اس کی دست بوسی کرنی چاہے تو حالت اور کیفیت رکوع والی ہوگی یا نہیں؟ صحابہ سے زیادہ آپ کو توحید کی سمجھ نہیں ہے۔ جب وہ دست بوسی کرتے تھے اور قدم بوسی کرتے تھے، بعد میں ایک صحابیہ خاتون تھی جنہوں نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میرا ایک ملازم ہے، غلام ہے، وہ ترکھان ہے، تو آپ اگر اجازت فرمائیں تو میں اس سے آپ کے لیے کرسی بنوا لاؤں، ممبر بنوا لاؤں۔ اور یہ ابھی میرا موضوع بحث نہیں ہے، لیکن مولانا روم نے اس ستون کی بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ جو ستون تھا آپ کے ساتھ متصل اور جڑنے اور اس مس ہونے کی وجہ سے وہ بھی زندگی پا گیا، اسی لیے اس کو ستون حنانہ بھی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون سے تشریف لے کے اس ممبر کے اوپر براجمان ہوئے تو اس نے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا۔ تو مولانا روم اس سے استنباط کرتے ہیں کہ آپ کی نسبت اور آپ کا جو تعلق ہے وہ تو درختوں کو بھی حیات جاویدانی عطا کر دیتا ہے، ان کے اندر بھی احساس پیدا کر دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تیرے اندر کیوں حیات جاویدانی نہیں پیدا ہو، تو جڑا ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا۔ ان احادیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ہم جس چیز کو بھی شرک قرار دیتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ کسی کو شرک اور توحید کی سمجھ ہے؟ بتائیے۔ حسبی اللہ، اس جملے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اور قرآن کا ایک ایک لفظ قرآن ہے، قرآن کا ایک ایک حرف قرآن ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس میں شبہ نہیں ہے۔ لیکن امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اس طرح سمجھو قرآن کو، اس طرح حدیث کو سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھا۔ دین صحابہ سے لو، میں کہتا ہوں صوفیاء سے بھی نہ لو، اولیاء سے بھی نہ لو، علماء سے بھی نہ لو، صحابہ سے لو۔ اسی لیے ہم ہر گفتگو میں صحابہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، انہی کا ادب ذکر کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قے نہیں گرنے دی۔ آپ نے جب حجامہ کروایا تو اس وقت آپ کا خون مبارک نیچے نہیں گرنے دیے۔ وہ صحابہ ہی تھے جن کے ادب کا یہ عالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ اس طرح دو زانو ہو کے بیٹھتے کہ مشرکین کے سردار روایت کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ آپ کیوں لیتے ہیں صوفیہ سے؟ چھوڑے، ان سب کو مشرک قرار دینا ہے تو دے لے۔ صحابہ کے بارے میں فتویٰ صادر کرنے سے پہلے سوچئے کہ اگر وہ طبقہ دین کو نہیں سمجھ سکا تو پھر کوئی کائنات کا فرد بھی دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ حسبی اللہ کا اگر یہی معنی ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، رسول کو بائی پاس کر درمیان سے نکال کے، تو ذرا اس واقعے کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ہے اس کی تفسیر حسبی اللہ صحیح جو حضرت ابو بکر نے کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، مراد کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو سنت کی تعریف ہے اس کے اندر قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے اور سکوتی بھی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل کے اوپر اگر سکوت اختیار فرما لیں تو وہ بھی سنت، کیونکہ نبی کا یہ منصب ہے کہ وہ امر بالمعروف بھی کرے اور نہی عن المنکر بھی۔ جو چیز غلط ہے اس کے اوپر نبی فوراً نقد فرماتا ہے، اور اگر نبی کسی چیز کے اوپر سکوت اختیار فرماتا ہے۔ اب سنتے جائیے، صحابیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قے مبارک نوش کی، آپ نے اس کو مشرک نہیں کہا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ آپ کا خون مبارک نوش کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ آپ کی دست بوسی کی گئی، خاموشی اختیار کی۔ قدم بوسی کی، خاموشی اختیار کی۔ آپ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت فرما کے، مدینہ کے صحابہ جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔
ایک یہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت وہ ایمان لائے ہیں کہ جب اسلام کے نام لینے پہ افراد کو تپتے ہوئے ریگزاروں میں لٹا دیا جاتا ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت انہوں نے دعوت دی تشریف لانے کی کہ جب پورا عرب آپ کا دشمن تھا، اور مزہ ساتھ کا اس وقت نہیں ہوتا جب سورج پورا طلوع ہو چکا ہو، اس وقت تو اپنے پرائے سارے ساتھ ہو جاتے، مزہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت عمار ابن یاسر نے ساتھ دیا، بلال حبشی نے ساتھ دیا۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا تعلق مدینہ سے، یہی وجہ ہے کہ مقام ابوا جو ہے وہ مدینہ اور مکہ کے راستے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نانکوں سے، اپنے ننہال سے ملاقات کے لیے بی بی یہاں پہ تشریف لائی، اور مدینہ میں آپ بیمار ہو گئی، اور واپسی میں راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ تین نسبتیں حاصل ہیں مدینہ کے لوگوں کو۔ وہ آپ کے استقبال کے لیے جب سے انہیں معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ روزانہ جا کے کھڑے ہو جاتے کہ آج بھی تشریف لائیں گے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تب سے یہاں دروازے کے پاس ہوں۔ انہوں نے بتایا یہ ہے کہ توقف کرنا یہ محبوب کے شایع نشان نہیں، کہ محبوب اب دروازے پہ دستک دے اور اس کے بعد انتظار کرے۔ یعنی محب اور محبوب کی ڈیفینیشن کی ہے سیدنا ابو بکر، انہوں نے بتایا ہے کہ انتظار کرنا یہ محبوب کے شایع نشان نہیں ہے، یہ محب کی صفت ہے، وہ انتظار کرتا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں فرمایا کہ تم نے شرک کیا۔ تو شرک کی تعریف کو بھی اگر متعین کرنا ہے تو اس کے لیے بھی صحابہ کی طرف التفات ڈالی، اس بات کو سمجھیے کہ شرک اور کفر ہے کیا۔ کہیں آپ بھی شرک کو بیان کرتے ہوئے کفر کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟ یہ نوجوان بچوں کے لیے میں سبق دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ذاتی حیثیت میں ماننا، یہ کہنا کہ آپ علم غیب ذاتی قدیم مستقل بذات اور متلقن رکھتے ہیں، جس طرح یہ شرک ہے، اسی طرح آپ کو لا علم اور بے اختیار تسلیم کرنا کفر ہے۔ ان جملوں کو گہرائی سے سمجھیے، غور کر کے۔ کافر کی تعریف کیا ہے؟ ہم شرک کی تعریف بیان کرتے ہوئے شرک کے دائرے کو کراس کر کے کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ اسی پہ یہ آج کی گفتگو ختم کرنی ہے، اس بات کو سمجھا کے کہ شرک اور کفر ہے کیا، کافر کہتے کسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کفار مکہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ کفار مکہ نے کبھی یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، یہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ کبھی کہا؟ انہوں نے کبھی یہ کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے؟ انہوں نے یہ کبھی کہا کہ یہ محمد ہاشمی اور قریشی نہیں ہے؟ انہوں نے یہ کبھی کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے؟ تو پھر وہ کافر کیسے ہو گئے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی جتنی ہے، تو یہ تعظیم کرنے والے تو کفار مکہ میں بھی تھے، اپنی بیٹیوں کے رشتے دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جس شخص کو دینے کے لیے خود سے تیار ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے لیے اس کے لیے آپ کے اندر تعظیم کا، عزت کا پہلو موجود ہوگا یا نہیں؟ جب آپ خود کہیں ہوگا نا، تو کفار کا ہر قبیلہ آپ کو رشتہ دینے کے لیے تیار۔ اچھا، پھر اگر ہم بالکل سطحی درجے پہ آ جائیں تو ان کے مفادات بھی آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھے۔ مثلا مفاد کی بنیاد پہ بھی وہ کہہ رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے پاس جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ اگر چاہتا ہے تو ہم
اس کے قدموں پہ اپنی ساری دولت نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. جس لڑکی کو یہ پسند کرے، جس قبیلے کی جس خاتون کے اوپر یہ انگلی رکھے، وہی ہم پیش کرنے کے لیے تیار. سیدنا ابو طالب مسکرائے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کہا ہے انہوں نے. اب آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں. یہ چاند اور سورج کیوں کہا تھا یہ سمجھے، اس میں بھی حکمت ہے. چاند جو ہے وہ نمائندگی رات کی کرتا ہے اور سورج نمائندگی دن کی کرتا ہے. آپ نے فرمایا جو جو کچھ دن میں موجود ہے اور جو جو کچھ رات میں موجود ہے وہ سارا بھی میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا جائے تو میں اپنے مشن سے پھر بھی نہیں ہٹوں. چاند اور سورج دن اور رات کی نمائندگی کرتے. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ماننا کفایت کرتا ہے تو پھر بھئی قرآن انہیں کافر کیوں کہتا ہے؟ وہ انکار کس چیز کا کرتے ہیں؟ اچھا پھر قرآن یہ کہتا ہے تم ان سے پوچھو زمین و آسمان کو بنانے والا کون ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ کے اللہ ہونے پہ بھی انہیں اختلاف نہیں، بلکہ قرآن جس کو کافر قرار دے رہا ہے وہ اللہ کو اللہ مان رہا ہے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا. تکبر اس نے اللہ کا کیا یا مقام آدم کا کیا؟ دراصل ابلیس مقام آدم کا انکار کر کے کافر قرار پایا. قرآن کے نزدیک آدم کا انکار کر کے وہ کافر قرار پایا، اور یہاں تو فخر آدم کی بات ہے جس کو مقام مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ ایک نبی ہیں اور یہاں سید الانبیاء ہے، وہ ابو البشر ہے اور یہاں خیر البشر ہے. ان کے انکار سے اگر وہ کفر کے مقام پہ فائز ہو گیا. اب میں اس کو سادہ تفہیم کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ کافر کی تعریف کیا ہے. وہ آپ کو شخص بھی مان رہا ہے، آپ کو فرد بھی مان رہا ہے، آپ کی قومیت کو بھی تسلیم کر رہا ہے، آپ کے نسب کو بھی تسلیم کر رہا ہے، آپ کے نام کو بھی تسلیم کر رہا ہے، آپ کی شخصیت کو بھی تسلیم کر رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کو صادق اور امین بھی تسلیم کر رہا ہے، پھر بھی کافر ہے. یہ کہتے ہیں نا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیوں کرتے ہیں؟ بھئی اگر تو وہ غلو شرک تک پہنچا ہوا ہے تو ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی تعظیم کی نفی آپ کے افکار تک پہنچی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم کفر قرار دیتے ہیں. پھر حسان بن ثابت کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جنہوں نے پورا خلق آپ کا اور سیرت کہا کہ پورے کا پورا قرآن ہی آپ کی سیرت، پورے کا پورا قرآن ہی آپ کی نعت. اب صادق اور امین، مثلا دیکھیے ایک شخص کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انسان تھے، سچ بولتے تھے، دیانتداری کرتے تھے، ان کی بڑی عزت و توقیر تھی. یہ شان مصطفیٰ نہیں ہے. یہ تو وہ شان ہے جو ابو سفیان نے بھی بیان کی تھی نجاشی کے دربار میں. جب پوچھا نجاشی نے کہ تم کیا کہتے ہو اس کے متعلق، تو اس نے کہا کہ وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں. مقام مصطفیٰ کی شان اس سے آگے ہے، اور مقام مصطفیٰ کی شان وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب اللہ آپ کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہا ہے، جدھر آپ چاہتے ہیں ادھر ہی رخ پھیر دیجئے، وہی قبلہ ہے سرحد ادراک سے پرے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. اب بتائیے کہ یہ شرک کس طرح ہو گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دو عالم جو ہے وہ اللہ کے رخ کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ جو ہے وہ وجہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. پھر یہ کہنا کہ دو عالم جو ہے وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ جو ہے وہ رضائے مصطفیٰ چاہتے ہیں، یہ شرک ہوا. یہ عین توحید. مقام مصطفیٰ شروع ہی اختیارات سے ہوتا ہے، مقام مصطفیٰ شروع ہی رضا سے ہوتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اللہ کے آپ محبوب ہیں، تو جو محبوب ہوتا ہے محب اس کی رضا چاہتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ آپ کے علم کی نفی کرنا، آپ کے اختیار کی نفی کرنا، علم اور اختیار کو ذاتی اور مطلق ماننا یہ شرک ہے، اور اس کی مطلق نفی کرنا کہ آپ بے خبر ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے، یہی کفر ہے.
یہی کفر کی تعریف ہے. وہ شرک کی تعریف ہے کہ مطلقاً ماننا، اور یہ کفر کی تعریف ہے. کہیں شرک کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے یا اس کی احتیاط اختیار کرتے ہوئے کفر میں داخل نہ ہو جائیے. مقام مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے ساتھ جڑ کے رہیے، اسی کے اندر آپ کے ایمان اور دین کی حفاظت ہے. یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکا، اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.